الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی جو یہ 10 راتیں شروع ہو گئیں، تو ان 10 راتوں کے بارے میں آج آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کروں گا انشاءاللہ، جس سے آپ کو ان 10 راتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں، ان کی قسم اللہ نے قرآن کریم میں کھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں لیال عشر، اللہ نے ان کی قسم کھا کے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت والی ہیں، کیونکہ اگلے جمعے کو سے پہلے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کی عید ہوگی، اور جمعہ آپ کو عید کے دن ہی ایک طریقے سے 3 دن ہوتے ہیں عید کے، انہی دن کو ملے گا۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں ان 10 دنوں کو رمضان المبارک سے کم تو بالکل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ زیادہ ہی سمجھیں۔ ان 10 راتوں میں اللہ نے بہت زیادہ امت کی پریشانیوں کے لیے مسئلے رکھے ہیں، یعنی سارے حل جو ہیں نا ان 10 دنوں میں رکھے ہیں۔ روزی کا مسئلہ ہو، ان 10 دنوں میں حل ہوگا۔ اولاد نہیں ہو رہی، ان 10 دنوں میں حل ہوگا۔ کاروبار میں تنگی ہے، کچھ بھی پریشانی ہے آپ کی زندگی میں، یقین عقیدہ اگر اچھا اور سچا پکا ہوگا کہ اللہ سے میں ان 10 راتوں میں راتوں کو جاگ کے روزے رکھ کے اللہ سے مانگوں گا تو انشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ آپ بالکل پا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اور اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ حج کی عبادت، حج ان دنوں میں، قربانی ان دنوں میں، سب کچھ اللہ نے ان دنوں میں انعام فرمایا۔ دیکھیے، رمضان کے بعد آپ عید مناتے ہیں، تو عید کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں پورے 300 دن روزے رکھنے کا موقع دیا، اور ہم نے روزے رکھے اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ پھر صدقہ فطر کا سسٹم ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، تعلق یہی ہے کہ کسی طریقے سے بندہ شکر بجا لائے۔ اب ان 10 دنوں میں جب ہم عبادت کرتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اگر کسی نے عبادت کری، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، تو آپ کو خوشی منانے کا پھر سے موقع ملتا ہے، لیکن خوشی اسی کے لیے جس نے ان 10 راتوں کو غنیمت جانا۔ اب جس نے ان 10 راتوں کو پارٹیوں میں اڑا دیا، جس نے ان 10 راتوں کو غیبتوں میں اڑا دیا، جس نے ان 10 راتوں کو فضول کام میں اڑا دیا، پکچر دیکھ کے اڑا دیا، تمام طرح کی برائیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے خوشی نہیں ہے۔ خوشی اس کے لیے ہی ہے جس نے ان 10 راتوں کو غنیمت جانا۔ ان 10 راتوں کے لیے ایک بہترین دعا ہے، وہ کیا دعا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کیا دعا ہے؟ کہ اے اللہ میرے لیے ہر اس بھلائی کو نازل فرما دیجئے، ہر بھلائی کو میرے لیے نازل فرما دیجئے، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا بندے سے کہ دعا تو مانگو، ان 10 راتوں میں دعائیں مانگو، اللہ تمہاری ہر مراد کو ضرور پورا فرمائے۔ اور ان 10 راتوں میں ایک بہت زیادہ اللہ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 راتوں میں 3 چیزیں کرو: تسبیح، تحمید، تحلیل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا جو شروعات ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن یہ 10 دن میں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان جملوں میں تسبیح ہے، اللہ کی یعنی اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اللہ کی تحمید بیان کی گئی کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ چھوٹے جملے کتنی دیر لگی آپ، لیکن پتہ ہے آپ کو آپ کی نامہ اعمال میں کتنے بڑا نیکیوں کا ذخیرہ بڑھ گیا۔ اعمال بڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کرنے کے ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے اعمال ہم نے خوب کیے تو ہمارے بون بون کر کے ساگر بڑھتا ہے، بون بون نوٹ جوڑ کے بہت بڑا آدمی ارب پتی بن جاتا ہے، تو بون بون نیکیاں کر کے بھی بہت بڑا نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے والا بھی بن سکتا ہے۔ سوچ کا فرق ہے۔ اگر کسی انسان کو
کتنا ہی بڑا امیر ہو، 10 روپے روڈ پہ پڑے ہوئے مل جائیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، 100 روپے پڑے ہوئے مل جائیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ سوچیے کہ نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہو تو آپ نیکی کریں گے یا نیکی کو چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ 10 روپے اٹھا لیں گے یا 5 کا سکہ اٹھا لیں گے اور نیکی کرنے میں آپ پیچھے ہیں تو آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے۔ آپ کی پرائرٹی دنیا ہے، یعنی آپ توجہ دنیا کو زیادہ دیتے ہیں یا دین کو زیادہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو فری کی نیکیاں مل رہی ہیں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی اور وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھ لی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، سفر کی دعا پڑھ لی، چڑھ رہے ہیں تو الگ دعا پڑھ لی، اگر آپ نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں۔ لیکن اگر 5 کا سکہ اٹھانے کے لیے آپ جھک سکتے ہیں اور جگاڑ کر سکتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، اور اگر آپ چھوٹی سی نیکیاں کرنے میں پیچھے ہیں تو آپ کو جواب مل گیا کہ آپ کی توجہ دنیا پہ زیادہ ہے یا دین پہ زیادہ ہے۔ 5 کا سکہ اٹھانے میں پیچھے نہیں ہے لیکن چھوٹی سی نیکی کرنے میں پیچھے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں بہت پریکٹیکل مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں، میں بہت زیادہ ہائی فائی تقریر بھی نہیں کرتا جس سے لوگ بور ہو جائیں، نیند آ جائیں۔ تو اسی لیے اللہ نے ان 10 راتوں کو بہت زیادہ فضیلت والا بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیشہدوا، نہیں یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی فضیلتیں کیوں بیان کی؟ کیونکہ حج کرنے والے، اللہ نے حج کے دن بھی یہی بنائے کہ حج کرنے والے اگر کوئی سچا حج کر کے آتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے کسی کی پراپرٹی نہیں مار رکھی ہو، کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر رکھا ہو، تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو۔ تو حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے آدمی۔ تو سوچئے کہ ان 10 راتوں کی فضیلت خود کتنی ہوگی۔ یوم عرفہ، خاص طور سے بدھ کا دن جو ہمارے لیے ہوگا، یوم عرفہ کا دن کتنا زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اس دن تو کوشش کریں کہ آپ ضرور روزہ رکھیں۔ گرمی ہے، مجاہدہ ہوگا، لیکن جس نے مجاہدہ کیا اسی کو ہی درجات اور ایکسٹرا ریوارڈ، ایکسٹرا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان 10 راتوں کو بابرکت کیوں بنایا؟ تاکہ حج کرنے والے اپنے فائدے کو دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ حج کرنے والے کتنے زبردست ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ان 10 راتوں میں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہ اکثر یہ ذہن میں غلط فہمی ہے کہ جو لوگ حج کرنے گئے 10 راتیں ان کے لیے بابرکت ہے۔ نہیں، ہر ایک انسان کے لیے بابرکت ہے، ہر ایک انسان کے لیے فضیلت والی ہیں۔ ایسا نہیں ہے صرف حاجیوں کے لیے فضیلت والی ہیں، ہر ایک شخص کے لیے وہ ہے بابرکت رات ہے، دن بھی بابرکت، رات بھی بابرکت۔ اور جس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو، اس کا مسئلہ تہجد سے حل ہو جائے گا، کر کے دیکھ لیجیے گا آپ۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ پینڈنگ ہے، 40 دن تہجد پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، اگرچہ اگر آپ کی کسی دن گیپ بھی ہو جائے تو 40 دن تو کر کے دیکھ لیجیے آپ، دیکھ لینا آپ کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اگلی حدیث، اللہ نے فرمایا ما من، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حدیث سے خبر دیا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن ان 10 راتوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، یعنی ان سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی جو نیکی ہے وہ ان جملوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ جملے کیا ہیں؟ التسبیح والتحمید والتحلیل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو جملے ہیں کتنے آسان ہے پڑھنا، کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے تو آتا ہی نہیں، سب کہہ سکتے ہیں کہ میں ان جملوں کو پڑھ سکتا ہوں، میں ان جملے کو بول سکتا ہوں، میں ان جملے کو بار بار کہہ سکتا ہوں۔ اگر آپ ان جملوں کی کثرت کریں گے تو آپ اللہ کی تعریف بھی بیان کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا یعنی کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اتنی آسان چیزیں ہیں، بس کیا ہے کہ کرنا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ الفاظ پڑھیں۔ تحلیل کا مطلب ہے کلمہ، کہ آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ کی بڑائی بیان کری اور اللہ کو آپ کی بڑائی، آپ کی تعریف، آپ کی تحمید پسند آ گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔
کتنا آسان ہے. کوئی ایسا ہے جملہ جو بہت مشکل ہو؟ سب کو آتا ہے. اگر کوئی انسان نمازی نہیں بھی ہے, کوئی انسان پرہیزگار نہیں بھی ہے, کوئی انسان کچھ بھی نہیں ہے, تو انہیں یہ جملے تو آتے ہی ہیں. تو ان جملوں کو بولنے میں کوئی خرچہ تو نہیں ہو رہا. 5 روپے کا سکہ اٹھانے میں آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے, جھکتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, یہ نہیں کرتا. تو جب آپ 5 کا سکہ اٹھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے, تو بھائی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ مثال کڑوی ہے لیکن سچی ہے. فری کا مال کوئی نہیں چھوڑتا, تو فری کی نیکیاں کیوں چھوڑتے ہو بابا؟ فری کی نیکیاں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ فری کی نیکیاں نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بیان کری اور فرما دیا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. حدیث میں آتا ہے اللہ کو وہ نیکیاں بہت پسند ہے بندے کی جو روز کرے چاہے اتنی سی ہو. اس کے جواب کو سمجھانے کے لیے بوند بوند کر کے ساغر بھر جاتا ہے, یہ کہاوت بھی صحیح ہے. اور بوند بوند نوٹ جمع کر کے ارب پتی بن جاتا ہے. بوند بوند نیکیاں کر کے کیا ہوگا؟ اکاؤنٹ میں نیکیوں کا بیلنس بھی بہت بڑھ جائے گا. لیکن کرنے سے ہی ہوگا. صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے نہ ہی روزی ملے گی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے نہ ہی صحت ملے گی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر محنت کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے من جد وجد, جو کوشش کرتا ہے, فکر میں رہتا ہے, الرٹ رہتا ہے, کوششیں کرتا رہتا ہے, بس پا لیتا ہے اپنی منزل کو. گھر میں بیٹھ کے صرف دیوار تکنے سے, لائٹیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. مجاہدہ کرنا پڑے گا, مشقت کرنی پڑے گی. اگر آدمی یہ سوچے کہ میرے گھر میں پیسے آ جائیں, میرے بچے سکون سے ہو جائیں, اور گھر میں بیٹھا رہے اور لائٹوں کو دیکھتا رہے, پنکھے کو دیکھتا رہے, کوئی محنت نہ کرے, گھر سے عزت ختم ہو جاتی ہے اس شخص کی جو مجاہدہ کرنے کے لیے باہر نہ نکلے. اگر خاص طور سے ایک مرد آدمی گھر میں بیٹھا رہے اور وہ مجاہدہ کرنے کے لیے باہر نہ جائے, تو گھر سے عزت اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. گھر والے کہتے ہیں گھر میں بیٹھا رہتا ہے, تو آپ گھر سے نکلتے ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے, عزت کمانے کے لیے. تو میرے بھائی دوستو, کیا آپ نے اللہ کو اور اللہ کے دین کو اتنا حقیر سمجھ لیا کہ بغیر کرے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا؟ اگر آپ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے, مانے نمازیں کے لیے نہیں آتے, مسجدوں میں نہیں آتے ہیں, اور اپنی پڑھتے ہیں تو چلو بہتر ہے. لیکن اگر اللہ کی نماز ہی نہیں پڑھتے, نیکی نہیں کرتے, اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی عزت بن جائے گی اللہ کے نزدیک, آپ مومنین, متقین, مسلمین میں شامل ہو جائیں گے, تو یہ آپ کا ایک دھوکہ ہے, ایک ڈیلیما ہے آپ کا. کیونکہ اگر آپ کو کچھ چاہیے, من جد وجد, کوشش کرنی پڑے گی. جب تک کوشش نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ان 10 راتوں میں تحلیل, کلمہ, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, جو یاد ہے, تکبیر, اللہ اکبر, یعنی اللہ کی بڑائی. ضروری نہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے, یا اللہ آپ کی یہ قدرت کہ آپ کی حکم سے پتے ہلتے ہیں, آپ کے حکم سے دریائیں چلتے ہیں, یہ بھی تعریف ہو گئی اللہ کی. تحمید, الحمدللہ کی تحمید مطلب اللہ کی تعریف. یا اللہ آپ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے جس کے میں لائق نہیں تھا, اللہ آپ نے میرے اعضاء صحیح سلامت رکھے, یہ آپ کا کرم ہے. آپ نے میری بینائی, دیکھنے کی طاقت صحیح رکھی, آپ کا کرم ہے. سننے کی طاقت صحیح رکھی, آپ کا کرم ہے. چلنے کے لیے پیر صحیح سلامت رکھے, آپ کا کرم ہے. آپ نے مجھے جان لیوا بیماری دی, پھر مجھے اس بیماری سے بچا دیا, یہ آپ کا کرم ہے. ٹھیک ہے میرا یہ غلط نقصان ہو گیا, یہ میرا مال چلا گیا, لیکن آپ نے مجھے زندہ رکھا, یہ آپ کا کرم ہے. میرے بھائی دوستو, میں بار بار یہ آیت پڑھتا ہوں اور بار بار اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نعمتیں بہت ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر ہم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میں سے کوئی ایک شخص یہ کوشش کرے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں انہیں کیٹیگرائز کر کے ایک جگہ سمیٹ کے لانے کی کوشش کرے, اس کی سمری لسٹ بنانے کی کوشش کرے, بڑے سے بڑا اے آئی ماڈل فیل ہو جائے گا. آپ ٹرائی کر لیجئے گا, جو لوگ اے آئی چلاتے ہیں ان سے کہیے گا کہ ڈیفائن اللہ کی تعریف کو ایک جگہ لکھ کے دیجئے, وہ کہے گا بیونڈ مائی کیپیسٹی, میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے خود اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ اگر تم چاہو گے کہ میری ساری نعمتوں کو جمع کر لو, لا تحصوها, تم نہیں کر سکتے جمع میری نعمتوں کو. ہر میموری, ہر دماغ, ہر فلاسفر, ہر آدمی فیل ہو جائے گا, لیکن اللہ کی نعمتوں کو تم ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے. اور یہ خود اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا. تو میرے بھائی اور دوستو, جس کی اتنے احسانات ہم پر ہیں, ہمیں کیا اس سے شکوہ کرنا چاہیے یا اس کی تعریف بیان کر کے اس سے اور لینا چاہیے, اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ, ایک دعا ہے بڑی زبردست, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, وہ شخص جس نے پرہیزگاری, تقوی یعنی کہ اللہ کے دین پر چلنا شروع کیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جس نے اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا, يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا,
اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اسے روزی روٹی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور فرمایا آگے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا فَهُوَ حَسْبُهُ, بس اللہ ہی کا اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ تمہیں تمہارے معاملے تک یعنی تمہارے معاملے کے انجام تک پہنچا دے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں ہر چیز کو مقدر کر کے تمہارے سامنے پیش کر دے. خود اتنی زبردست آیت اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما رکھی ہے. 10 دن پڑھ کے دیکھیے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ مجھ سے خود کہیں گے کہ ہم نے یہ آیت پڑھی اور 10 دن میں تو ہماری قسمت ہی پلٹ گئی. ہمارا ایسا نہیں ہے کہ آپ فرش سے عرش پر چلے جائیں گے, لیکن فرش سے اوپر آپ کا لیول ہو جائے گا. اگر امید ہے کہ میں فرش سے عرش پر جاؤں تو کام بھی ایسے کرنے پڑیں گے, مجاہدہ بھی ایسے کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیول امپروو ہو, آپ کا گریڈ امپروو ہو, تو ضروری ہے آپ کے لیے یہ بات کہ آپ کوشش کر کے اپنا محنت بڑھائیے اور اپنے درجات کو بھی دیکھ لیجئے اور اپنا لیول کو بھی دیکھ لیجئے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں عرش سے فرش پہ جانا تو کام محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی آپ. اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ایک کنفیوژن رہتا ہے عام طور پر لوگوں پر کہ جب ذی الحجہ کے عشرہ شروع ہو جائے یعنی 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے. یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناخن بڑے ہو رہے ہیں, جنگلی ہو رہے ہیں تو آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے. اگر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی مونچھ بڑی ہو رہی ہے, منہ میں آ رہی ہے, بھائی مجھے قربانی کرنی ہے, میں کاٹ نہیں سکتا, یہ کہیں کہیں صاف نہیں ہے. اگر آپ کو اس سنت کا خیال کرنا ہے تو آپ کو ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے اپنی حجامت وغیرہ سب صحیح کروا لینی ہے, اپنی کٹنگ صحیح کروا لینی ہے, اپنے ناخن کاٹ لینے ہیں. لیکن اگر آپ کے ناخن اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں, مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہو رہی ہیں, آپ بڑھا کر ان 10 دنوں میں مکروہ کنڈیشن میں آ گئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں کاٹیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ناخن نہیں کاٹنے. ایک مسئلے کے لیے بتایا کس نے کہ میرے ناخن میں نیل پڑ گیا, اب میں ناخن کا علاج جو ہے قربانی کے بعد کراؤں گا. میں کیوں بھائی؟ بولے قربانی ہے نا, وہ کاٹ نہیں سکتے. بھائی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ اتنا زیادہ غور کرتے ہیں تو نمازیں جو چھوٹ رہی ہیں, فرض نماز ہے, اس کا کوئی خیال نہیں ہے. ذرا سے ناخن نہیں کاٹتے, ذرا سے ناخن نہیں کاٹتے ہیں, اس کے لیے اتنا زیادہ وہ کر لیا, ناخن نہیں ٹچ کر سکتے, اگر ناخن ٹوٹ بھی گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی اتنے بڑے بڑے فرض چھوٹ جاتے ہیں ہم سے, ہم ان کی طرف متوجہ نہیں رہتے. تو میرے بھائی دوستو یہ سنت ہے, اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی مکروہ عمل آپ سے ہو رہا ہے, آپ کی داڑھی یا آپ کی مونچھ کے بال منہ کے اندر آ رہے ہیں جس سے کھانے پینے میں بال شامل ہو رہے ہیں, تو یہ مکروہ عمل ہے, یہ نہیں ہونا. یا آپ کے ناخن اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کیونکہ ایک اس سے بڑی حدیث ہے کہ ان اللہ نظیف یحب النظافہ, کہ اللہ صاف ستھرے ہیں اور اللہ کو صفائی ستھری بہت پسند ہے, تو آپ کو پہلے صاف ستھرا ہونا پڑے گا. ہاں اگر آپ کے خط بڑھ گیا, آپ تھوڑے کم خوبصورت ہو گئے, تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ تھوڑے کم خوبصورت ہو جائیں. بہت سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کہ جب تک میرے یہاں سے کچھ صفائی نہیں رہے گی نا تو مجھے ذرا سا سکون نہیں ملے گا, صفائی بھی کچھ چکنا رہنا چاہیے. تو یہ آپ کو قربانی دینی. لیکن اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہو رہی ہے کہ آپ ایک وحشی لگ رہے ہیں تو آپ کو اپنی ٹریمنگ کرانا آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. تو یہ 10 راتوں کے بارے میں آپ کی کچھ چیزیں آ گئیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ تکبیر تشریق جتنی زیادہ سے زیادہ ہو آپ پڑھیں. اور اب جو اصلی چیز ہے ان میں کرنے کی, ان 10 راتوں میں روزہ ہو گیا, تکبیر ہو گئی, قرآن کی تلاوت ہو گئی, تہجد کے پابند ہو گئے, صدقہ دیں, اور اسی طرح سے ناخن اور بال اگر آپ نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو قربانی کے لیے آپ نہ کاٹیں, سنت ہے. اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس آج کے وقت میں 60,000 روپے سے اوپر کی مالیت قربانی کے 3 دنوں میں ہو, کیش ہو, سیونگز ہوں. اگر اتنی مالیت اس کے پاس ہے تو اسے قربانی دینی پڑے گی. بڑے لوگ سوال کرتے ہیں ایک بیوہ عورت ہے, اس کے بعد اتنا مال ہے لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہونی ہے. بھائی کچھ بھی جگاڑ نہیں چلے گی, جگاڑ نہیں ہے کوئی. اگر آپ کے پاس 60-70 ہزار روپے کی مالیت ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے, چاہے آپ ایک پتی لے کے ہی قربانی کریں اپنی, آپ کو اپنی قربانی کرنی پڑے گی. اور اب جو میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں بتایا, میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بس مختصر طور میں بھی بات ختم کرتا ہوں کہ قربانی میں نے بتایا, قربانی جانور کی قربانی نہیں ہے. کس کی قربانی ہے؟ آپ کے جذبات کی قربانی ہے, آپ کی پارٹی کی پارٹی نہیں ہے, کبابوں کی پارٹی نہیں شروع ہو رہی, رانوں کی پارٹی نہیں شروع ہو رہی. شروع ہو رہی ہے کہ کیا چیز؟ آپ کے دل کے نفس کی قربانی شروع ہو رہی ہے.
اور جو چاہتا ہے کہ قربانی کا مکمل فائدہ اٹھائے تو وہ یہ کہے کہ اس قربانی کی ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ آج سے میں نے اپنی نفس کی قربانی دے دی کہ میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے نفس کی قربانی دیتا ہوں. یہ ہے اصلی قربانی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ قربانی کی اس سب سے پہلے چلے جائیے آپ کہ اللہ کو قربانی میں کیا چاہیے. اللہ کو قربانی بھی نہیں چاہیے کہ چودھری صاحب نے 20 لاکھ کا جانور خریدا, فلاں صاحب نے 15 لاکھ کا جانور خریدا. اللہ کو چاہیے تمہاری نیت, انما الاعمال بالنیات, ہر اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے. یہ نہیں کہ صاحب میں ایسا خوبصورت جانور خرید کے لایا جو 20 لاکھ کا تھا, 25 لاکھ کا تھا, حالانکہ آپ 20 لاکھ میں 20 جانور خرید سکتے تھے اور آپ نے ایک ہی جانور خریدا تو آپ نے اپنے پیسے کو ضائع کر دیا. آپ اس 20 جانور کو خرید کے کتنے لوگوں کا بھلا کر سکتے تھے. خرچ کرنا ہے آپ کو 20 لاکھ خرچ کریے, لیکن 20 جانور کر دیجیے. اپنی قربانی کریے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریے, امت کی طرف سے قربانی کیجیے, صحابہ کی طرف سے قربانی کیجیے, اپنے والدین مرحوم زندہ والدین کی طرف سے قربانی کیجیے, سب کچھ کریے. لیکن یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ آپ نے ایک اتنا مہنگا جانور خرید لیا اور کئی لوگوں کا حق چلا گیا, غریبوں کا حق چلا گیا. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل کوڑی مریض جانور خرید لیں کہ وہ بالکل دیکھتے ایسا لگ رہا ہو کیا بات ہے, پیسے بچا لیے بھائی صاحب, بہت زبردست پیسے بچ گئے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنے پیسے برباد کر دیے کہ بالکل آپ جانور نہیں جیسے فلم ایکٹر خرید کے لے آئے, ایک طریقے سے اتنے خوبصورت جانور خرید کے لے آئے. اللہ کو درمیانی, اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو متوسط راستہ, بیچ کے راستے پر چلتے ہیں, نہ افراط نہ تفریط میں مبتلا رہتے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے, ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی؟ 2 اولاد تھی, حابیل اور قابیل. حابیل اور قابیل کو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ بھئی قربانی کرو. ایک کی قربانی قبول ہوئی. اس زمانے میں قربانی کی قبول ہونے کی یہ تھی کہ جانور کو وہاں پر لے کے جاتے تھے تو جانور کی طرف ایک بجلی پڑتی تھی اور وہ جل جاتا تھا. جو جانور قبول ہوتا تھا وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا. یہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے اور یہ صحیح روایتیں ہیں, یہ ایسی نہیں ہے کہ ضعیف روایتیں ہیں. تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اسی کی وجہ سے ان دونوں میں دشمنی ہوئی اور فی الحال ایک نے ایک کا قتل کر دیا. تو یہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے. تو اس کے اندر جو سبق ملا ہماری امت کو یہ ملا کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس کیا ہے, اللہ دیکھتے ہیں تمہاری نیت کو, تمہارے جذبات کو, تمہارے فکر کو. تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا تمہارے جانور کا گوشت, تمہارے جانور کا خون, لیکن کیا پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, لیکن پہنچتا ہے تمہارے جذبات, تمہارا تقویٰ, تمہاری پرہیزگاری, تمہاری نیت, یہ پہنچے گا تمہاری قربانی کے ذریعے سے. اگر یہ چیزیں پہنچتی ہیں اللہ کے پاس تو کس کی اہمیت ہوئی؟ تقوی کی, تمہاری نیت کی. تو تمہاری نیت تمہیں صحیح کرنا, درست کرنا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے. اسی طریقے سے قرآن کی ایک اور آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. یہ میں نے آپ کو جو واقعہ بتایا نا آدم علیہ السلام والا, یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو جو قربانی کا حکم دیا تھا اور ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی, تو قربانی قبول ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ایک کا تقوی جو ہے زیادہ اچھا تھا, زیادہ ایک کی صاف نیت تھی. اور پھر بہرحال تو اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالیٰ جو قربانی قبول کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کی جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں, متقین لوگ ہوتے ہیں, نیک نیتی سے قربانی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ صاحب میں جانور خرید کے لایا, محلے والے میری تعریف کے پل باندھنے, صاحب ایسا جانور ہم نے دیکھا ہی نہیں, زمانے ہو گئے ایسا جانور دیکھے. بھائی ان سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آپ قربانی اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے لوگ آپ سے خوش ہوں. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے, آخری بات آج کی, کہ اللہ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. چاہتے ہو کامیاب ہونا تو ایک دن اللہ سے ضرور کہا کرو اے میرے رب, ان صلاتی, میری نماز, میری ہر چیز, میرے سارے عمل. اس کا ترجمہ سنیے, بڑا زبردست ترجمہ ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور 10ویں پارے میں ہے غالباً یہ آیت, کہ قل ان صلاتی, اے محبوب آپ فرما دے, اللہ سے فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کبھی کہہ کے دیکھا کریے اللہ سے, اے رب نماز بھی آپ کے لیے, میرا جینا بھی آپ کے لیے, میرا مرنا بھی آپ کے لیے, سب کچھ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے. ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین.
سب اللہ کے لیے ہیں، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کی کوئی لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی اخلاص کا مجھے حکم دیا گیا، یعنی کہ اسی وجہ سے، یعنی اسی کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی امت کو یہ سکھائیے کہ انسان اعمال کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے، قربانی کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے، نماز اچھی یہ اس لیے نہ پڑھے کہ پڑوسی کہے کیا نمازی ہے بھائی صاحب، ایسی نماز تو میں پڑھنے والا نہیں دے گا، کیا صدقہ دینے والا ہے، کرو تو کس کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو راتیں ہیں 10 ان کے لیے ہمیں تیار کریں، اور ہم خوب ان 10 راتوں کا فائدہ اٹھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس جذبے سے قربانی ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی، پھر اس کے بعد جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی ہمیں بھی ان جذباتوں کو اپنے ذہن نشین کر کے قربانی کے لیے نصیب فرمائے۔